ہسٹری میں بہت سی ایسی رابریز ہوئی ہیں جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور انسان یہ تک سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود رابرز نے اپنے مشن کو کیسے سکسیسفل بنایا۔ جیسے مارچ 2023 سینٹرل بینک آف عراق میں ہونے والی $1 بلین کی چوری۔ لیکن انہی رابریز میں سے ایک رابری ایسی بھی ہے جسے اس قدر پلانڈ طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سویڈش ہسٹری میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے کی جانے والی وہ پہلی اور سب سے بڑی رابری کے بارے میں جس نے پورے سویڈن کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ نمائندی ایکسپلینر آفیشیل یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم کے ڈسٹرکٹ ویسٹ برگا میں G4S کیش سروس بلڈنگ میں ہونے والی اس رابری کو رابرز نے کیسے انجام دیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ رابرز نے اپنی چوری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سویڈن میں نورٹیلجی ٹاؤن میں روزلا جن ہیلی کاپٹر بیس سے بیل 206 نامی ہیلی کاپٹر کو چوری کیا۔ 23 سپتمبر 2009 ٹھیک صبح کے 5:15 پر رابرز اپنے چوری کیے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے G4S کیش سروس بلڈنگ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی ٹارگٹ ایک ایسی کیش بلڈنگ تھی جسے لوٹ کر وہ سب کے سب اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کیش سینٹر کو وہ لوٹنے جا رہے تھے وہاں سے کیش کو بینکس اور کیش مشینز میں ٹرانسفر کیا جاتا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے رسیوں کے ذریعے 4 آدمی بلڈنگ کی چھت پر اترتے ہیں۔ ہتھوڑے کی مدد سے وہ شیشے کی اس مضبوط کھڑکی کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد چاروں بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بلڈنگ میں آلموسٹ 20 سٹاف ممبرز موجود تھے۔ چاروں رابرز والٹ میں گھس کر مشین گن سے فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ والٹ میں سے کئی $1 ملین کو بیگ میں بھر کر رسیوں کے ذریعے ہیلی کاپٹر پر بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک 5:25 پر سویڈش پولیس G4S کیش سروس بلڈنگ کے قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن رابرز بلڈنگ میں مشین گنز کا استعمال کر رہے تھے، اس لیے پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ دوسری طرف پولیس اپنے پلان بی پر ورک کر رہی تھی۔ پلان بی یہ تھا کہ پولیس روزلا جن بیس سے ایک ہیلی کاپٹر کو نکالے گی اور پھر اس کی مدد سے رابرز کو پکڑے گی، لیکن بدقسمتی سے پولیس کا یہ پلان فیل رہا۔ رابرز نے جیسے ہی بیل 206 ہیلی کاپٹر کو روزلا جن بیس سے چوری کیا تھا تو وہاں انہوں نے ایئر کرافٹ کے ہینگر میں ایک بیگ رکھ دیا تھا جس کے اوپر بومب لکھ رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ پولیس وہاں سے ہیلی کاپٹر کو نہیں نکال سکتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ پولیس اب رابرز کے مشن کو فیل کرنے میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ رابرز کا ہر تیر بالکل پرفیکٹ نشانے پر لگ رہا تھا۔ پولیس کو G4S کیش سروس بلڈنگ سے دور رکھنے کے لیے رابرز نے سڑک پر کیل پھینک رکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی گاڑی ان کے قریب نہیں جا سکتی تھی جو ان کے مشن میں انٹروین کر سکے۔ کوئی گاڑی جاتی بھی تو اس کے ٹائر پہلے ہی پھٹ جاتے۔ ان شارٹ ان کا پلان اس قدر پرفیکٹ تھا کہ پولیس بھی اسے ناکام نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک صبح کے 5:30 پر G4S کیش سروس کو لوٹنے کے بعد چاروں رابرز رسیوں کے ذریعے ہیلی کاپٹر میں واپس بیٹھ کر رفو چکر ہو گئے۔ اس بات کی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے $1 ملین لوٹے تھے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ رابرز نے فل ہالی ووڈ مووی سٹائل میں اپنے مشن کو ایگزیکیوٹ کیا تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی رابری تھی جس نے پورے کے پورے سویڈن کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گورنمنٹ کی جانب سے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ انویسٹیگیشن میں یہ معلوم ہوا کہ انسیڈنٹ ہونے سے 1 مہینہ پہلے سربین پولیس نے سویڈش ایمبیسی کو انفارم کیا تھا، لیکن سویڈش پولیس نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو وہ ہیلی کاپٹر جو چوروں نے رابری میں استعمال کیا تھا وہ G4S کیش سروس بلڈنگ سے 20 کلومیٹر دور آرننج میں ایک جھیل کے قریب ملا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ جب صبح کے 7:30 بجے رابرز نے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کروایا تھا تو ایک شخص نے انہیں لینڈ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے پولیس کو انفارم نہیں کیا۔
چوری کے 2 دن بعد سویڈش پولیس نے صفا قدم نام کے ایک شخص کو ڈومینیکن ریپبلک سے وہاں کے آفیشلز کی مدد سے اریسٹ کر لیا۔ اسے پرائیویٹ چارٹر پلین کے ذریعے واپس سویڈن لایا گیا۔ اس کے بعد اسی چوری میں ملوث الیگزینڈر ایرکسن کو سویڈش پولیس نے کینری آئی لینڈ سے اریسٹ کر لیا۔ اکتوبر 2010 میں سویڈن کے کورٹ نے G4S کیش سروس سینٹر میں ہونے والی چوری کے جرم میں 7 افراد کو قید کی سزا سنائی۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ الیگزینڈر ایرکسن، اس چوری کے ماسٹر مائنڈ گورون بوجووک اور صفا قدم کو 8 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کہانی پر بہت سی کنٹریز نے موویز اور سیریز فلم کر رکھی ہیں، جس میں سے ایک دی ہیلی کاپٹر ہائسٹ کے نام سے نیٹ فلکس پر موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔